subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th پولیٹیکل سائنس کوشچن آنسر سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ سبق نمبر 4 ہے آج کا بھارت امن، استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجئے، ہر ایک کے لیے ایک نمبر ہوتا ہے۔ پہلا ہے، قومیت سے ہماری ڈیش شناخت وہ پہچان ہوتی ہے، اس کا جواب ہے سیاسی۔ دوسرا، ہمارے سیاسی نظام میں ملک کا ڈیش سب سے اہم اور کلیدی رول ادا کرتا ہے، اس کا جواب ہے دستور۔ تیسرا، امریکہ میں سماجی اور سیاسی نظام کا اظہار ڈیش اصطلاح سے کیا جاتا ہے، سلاد کا پیالہ۔ سوال نمبر 2 ہے، غلط جوڑیاں پہچانیے اور اسے صحیح کر کے دوبارہ لکھیے، ایک نمبر کے لیے آئے گا۔ جواہر لال نہرو تامل کے حقوق قومی یکجہتی کونسل، اس کا جواب ہے قومی یکجہتی کونسل NIC 1962 میں پہلی میٹنگ۔ سوال نمبر 3، دیے گئے بیان سے متعلق نظریہ لکھیے، ایک مارکس کے لیے آئے گا۔ پہلا ہے، عوام میں ڈر، خوف اور ہراس پیدا کرنے کے مقصد سے دھمکی دینا، اس کا جواب ہے دہشت گردی۔ دوسرا، ریاست کے فیصلہ کرنے کے عمل میں عوام کی شمولیت، اس کا جواب ہے اچھی حکمرانی۔ سوال نمبر 4 ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے۔ پہلا ہے، وحدت میں کثرت ایک اہم بھارتی قدر ہے جو مربوط ہے، اس کا جواب ہے قوم کا تصور۔ دوسرا ہے، چارو مجمدار کا تعلق ہے ڈیش سے، اس کا جواب ہے نکسل تحریک۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل کے درمیان کیا باہمی تعلق ہے، اسے واضح کیجئے، 4 نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ پہلا ہے، قومی اتحاد اور علاقائی توقعات، اس کا جواب ہے دنیا کی اکثر ریاستیں تکثیری وجود کی حامل ہوتی ہیں، وہ کثیر ثقافتی، کثیر نسلی اور کثیر مذہبی ہوتی ہیں۔ جمہوری ملک میں سماجی اختلاف ہوتا ہی ہے، ایک اچھی جمہوری ملک کے لیے قومی اتحاد بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور اسی لیے حکومتیں قومی یکجہتی کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ ملک کے مختلف گروہوں کے درمیان مفاہمت اور مذاکرات کا سلسلہ دراز کیے ہوئے ہیں، ملک کے ہر علاقے کی اپنی شناخت ہوتی ہے، ان کے مسائل اور توقعات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ چونکہ بھارت ایک وفاقی ملک ہے، اس میں صوبوں کی تشکیل لسانی بنیادوں پر کی گئی ہے، ہر صوبہ اور ہر علاقہ ملک سے زیادہ خود مختاری اور اختیارات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ علاقے ترقی کے شعبے میں مرکز سے زیادہ امداد و اعانت چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجوہات کے ساتھ لکھیے، 2 مارکس کے لیے آئے گا۔ پہلا ہے، قومی یکجہتی اور سماجی کایا پلٹ کے لیے جمہوریت کا قیام ناگزیر ہے، اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ جمہوری نظام ہی وہ نظام حکومت ہے جس میں ملک کے تمام شہریوں کو بنیادی حقوق، سماجی انصاف، مساوات اور آزادی دی جاتی ہے۔ چونکہ جمہوریت عوامی نمائندگی پر قائم ہوتی ہے، اس لیے جمہوریت میں سماج کے تمام طبقات و افراد کی سماجی، سیاسی، معاشی، تہذیبی، لسانی اور مذہبی آزادی کا خیال رکھ کر ان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ملک میں جمہوریت سے ہی قومی یکجہتی اور سماجی کایا پلٹ ہونا یقینی ہے۔ دوسرا ہے، بھارت کی قومی تحریک آزادی نے قومی یکجہتی کے لیے زبردست کام کیے ہیں، اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ بھارت کی قومی تحریک آزادی میں ملک کے تمام لوگوں نے حصہ لیا تھا، قربانیاں دیں، اور وہ بھارت کے بنیادی سماجی، تہذیبی اور مذہبی ڈھانچے کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔
اس لیے قومی لیڈروں نے اتحاد، اتفاق اور بھائی چارہ کے جذبات کو پروان چڑھایا اور اسی لیے آزادی ملنے کے بعد بھارت کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ 5 نمبر کے لیے سوال پوچھا جائے گا۔ پہلا ہے، بھارت میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، بھارت میں 1966 میں مغربی بنگال کے نکسل باری کے مقام پر بے زمین کسانوں نے وہاں کے جاگیرداروں کے خلاف پرتشدد تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو چاروں مجمدار کی تحریروں نے زندہ کیا تھا۔ چاروں مجمدار کی تحریروں میں کمیونسٹ لیڈران مارکس، لینن اور ماؤ زے تونگ کے خیالات و افکار ہوتے تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد کچھ حد تک یہ تحریک کمزور ہو گئی۔ آندھرا پردیش اور بہار میں بھی ماؤوادی کمیونسٹ ہی اصل میں بائیں بازو و انتہا پسند نظریات کی حامل پارٹی ہے۔ یہ جنگجویانہ نظریات کی حامل ہے، اسی لیے اس کے اثرات سے پورے ملک میں بائیں بازو انتہا پسند متحرک ہو گئی ہے۔ عموماً یہ تحریک بے زمین کسانوں، دلت اور قبائل میں بہت اثر رکھتی ہے۔ اس تحریک کے اثرات اور دائرہ کار عموماً گھنے جنگلاتی علاقے اور پہاڑی علاقے ہیں، کیونکہ ان دشوار گزار علاقوں میں یہ محفوظ رہتے ہیں۔ بھارت سرکار نے غیر قانونی سرگرمیوں کے تحت ان کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں شامل کر کے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور آج بھارتی پولیس ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ دوسرا ہے، جموں و کشمیر میں سرحد پار سے کی جانے والی دہشت گردی کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، 1947 میں دو ملک بھارت اور پاکستان برطانوی حکومت سے آزاد ہوئے، تب سے ہی کشمیر دونوں کے درمیان تنازع کا سبب بنا ہوا ہے۔ کشمیر کو بھارت اپنا اٹوٹ حصہ بتاتا ہے، جبکہ پاکستان اس پر اپنا حق جتاتا ہے۔ اسی تنازع پر ہند پاک نے 1947-48 اور 1965 میں جنگ کی ہے۔ پہلے قبائلی درانداز کشمیر میں بدامنی پھیلاتے رہے تھے، اس کے بعد امان اللہ خان کی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF شورش برپا کرتی رہی ہے اور اس جنگ کو آزادی کی جنگ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ ہند پاک سرحد پر واقع ہے، اس لیے پاکستان کی دہشت گرد تنظیمیں سرحد میں گھس کر مجاہدین کے ذریعے دہشت گردی کر رہی ہے، خصوصاً لشکر طیبہ، جیش محمد اور جماعت دعویٰ اس میں شریک ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ترقیاتی سوالات۔ یہ 4 مارکس کے لیے ہے۔ تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ قومی یکجہتی کے اقدار: مشترکہ شہریت، سیکولرزم، بھائی چارہ، قوم سے وفاداری، کثرت میں وحدت، انصاف، مساوات۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔